ایک کمزوری یہ ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ مار جاتے ہیں، دست درازی کردہ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری ایک اخلاقی کمزوری یہ ہے کہ ہم سے شکر گزاری نہیں ہوتی، ہم ناشکرا پن دکھا جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں کہا ہے ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا بے انصاف ہے، انسان انتہا درجے کا ناشکرا ہے۔ کانٹیکس کیا ہے؟ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَآتَاكُمْ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہم نے تمہاری خلقت اور تمہاری فطرت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر وہ سارے انعامات تم پر کیے ہیں، وہ سارے احسانات تم پر کیے ہیں جو تمہاری خلقت کا تقاضا تھا، جو تمہاری فطرت کا تقاضا تھا۔ وَآتَاكُمْ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تمہاری فطرت کی ڈیمانڈ تھی، جو تمہاری خلقت کی ڈیمانڈ تھی، ہم نے پوری کی۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العالمین کے انعامات کو، اگر تم اللہ رب العالمین کے احسانات کو جو تم پر اللہ نے کیے ہیں شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، نہیں گن سکتے۔ دوستو میں آپ کو قرآن کی 2 آیات کا مطالعہ کرواؤں، سورہ کہف آیت نمبر 109، سورہ لقمان آیت نمبر 27۔ ان دونوں آیات میں رب العالمین فرماتے ہیں روئے زمین کے سارے درخت قلم کی صورت اختیار کر جائیں، زمین کے سارے سمندر سیاہی کی شکل اختیار کر جائیں، پھر یہ قلم اور یہ سیاہی اللہ رب العالمین کے کمالات قدرت کو لکھیں، اللہ رب العالمین کے انعامات کو لکھیں، اللہ رب العالمین کے احسانات کو لکھیں۔ جو روئے زمین کے سارے درختوں سے جو قلم بنے تھے وہ قلم ختم ہو جائیں گے، زمین کے سارے سمندر جو سیاہی بنے تھے وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے کمالات قدرت، اللہ رب العالمین کے انعامات، اللہ رب العالمین کے احسانات وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العالمین کے انعامات کو شمار کرنا چاہو نہیں شمار کر سکتے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا بے انصاف ہے، اللہ رب العالمین کے حق پر بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ کفار انسان انتہائی ناشکرا ہے، ایک ایک نعمت دی ہوئی خدا کی ہے لیکن سر کہیں اور جھکا دیتا ہے، ہاتھ کہیں اور اٹھا دیا کرتا ہے، ہم کے ترانے کہیں اور گا لیا کرتا ہے۔ اب اگر آپ دوستوں کی توجہ ہے، میں نے کہا تھا ہم قرآن میں اتر کر اللہ رب العالمین کا وہ منصوبہ پڑھیں گے، اس منصوبے کا مطالعہ کریں گے جو منصوبہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے لیے بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہماری ناشکری کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے کنود۔ کنود کہتے ہیں تنہا خور کو، جو صرف خود کھانا چاہتا ہے، جو اکیلا رہنا چاہتا ہے، ساری لذتیں اپنی ذات کے گرد جمع کرنا چاہتا ہے، جو انتہا درجے کا ناشکرا ہے، جو انتہا درجے کا ناقدرہ ہے، اسے کہتے ہیں کنود۔ سورہ عادیات اس کی آیت نمبر 6 ہے، رب العالمین فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، ناقدرہ ہے۔ اب اگر دوستوں کی توجہ ہو تو پھر قرآن سمجھ میں آئے کہ رب العالمین نے 6 آیت کے اندر جو یہ بات کہی ہے، اس سے پہلے 5 آیات کیا ہیں دوستو؟ وہاں اللہ رب العالمین نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ ان گھوڑوں کی قسم کہ جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھنکارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر
اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اس حالت میں مسلح دشمن کی فوج میں گھس جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے۔ اب یاد رکھیے، گھوڑا اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی خدمت میں گھوڑے کو لگا رکھا ہے۔ اب گھوڑے کا مالک کرتا کیا ہے؟ دانا کھلاتا ہے، پانی پلا دیتا ہے۔ گھوڑا اپنے مالک کی اس طور پر وفاداری کرتا ہے، موقع آتا ہے اپنے مالک کی عزت کے لیے، اپنے مالک کی جان کے لیے، اپنے مالک کے گھرانے کے لیے، اپنے مالک کے قبیلے کے لیے مسلح دشمن کی فوج میں گھس جاتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ انسان کیسا ہے؟ اس کا مالک بھی شہنشاہ کائنات ہے، اس کے گھوڑے کا حقیقی مالک بھی مالک ارض و سما ہے، لیکن یہ انسان نہ اللہ رب العالمین کے انعامات کو تسلیم کرتا ہے، نہ اللہ رب العالمین کے احسانات کا اعتراف کرتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے۔ اسی لیے دوستو، جتنے بھی ہم مسلمان ہیں نا، ہماری اصولی لحاظ سے یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم ان تمام دعاؤں کو یاد کریں، ہم ان تمام دعاؤں کا اہتمام کریں جو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، ہمیں بتائی ہیں۔ ظاہر ہے جو مختلف اوقات کی دعائیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، مختلف وقتوں کی دعائیں ہمارے رسول نے ہمیں سکھائی ہیں، اس میں ہے کیا؟ کہیں اللہ رب العالمین کی تحمید ہے، کہیں اللہ رب العالمین کی تسبیح ہے، کہیں اللہ رب العالمین کی تحلیل ہے، اور کہیں اللہ رب العالمین کی تمجید ہے۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام ہم کریں۔